بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دے، کیونکہ جس نے جتنا نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ اپنے حق کے لیے ہمیشہ لڑنا چاہیے، چاہے ہمارے سامنے وقت کا فرعون کیوں نہ ہو۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار ایک باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ سستے لوگوں کے لیے اپنے مہنگے آنسو مت ضائع کرو، کیونکہ ایسے لوگ تمہاری آنکھوں سے نکلے ایک آنسو کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے نہ نکال سکے۔ بے وقوف مت بنو۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ ہم سب مر جائیں گے ایک دن، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل کو دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ مشکل میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہوتی ہے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ سب مل جل کر رہے۔ جو عورت شوہر کی مرضی کی بجائے اپنے مائکے کی مرضی کے مطابق چلے، وہ اپنا گھر جلدی برباد کر دیتی ہے۔ بچے کو مارنے کا مطلب ہے تم میں قابلیت ہی نہیں اسے سمجھا سکو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ضدی بن جائے گا اور تم سے نفرت کرے گا۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز لوگوں کا احساس ہے اور قدر ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ ہر انسان کی سوچ اور مزاج کا معیار ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کچھ لوگ رشتوں کو پورے خلوص اور دل سے نبھاتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف اپنے فائدے کے لیے ساتھ رہتے ہیں۔ 4 باتوں سے شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جب عورت اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے۔ نمبر 2، جب عورت اپنے شوہر کی کوئی بات کا الٹا مطلب نکالتی ہے۔ نمبر 3، جب عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بنا کوئی کام کرتی ہے۔ اور نمبر 4، جب شوہر احساس کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو، خیال رکھنے والا ہو، تو اس کے باوجود عورت اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، سب کرتی ہے۔ اختلافات ہمیشہ بہادر اور اصول پسند لوگ رکھتے ہیں۔ مفاد پرست لوگ لالچی اور ہمیشہ چمچہ گیری اور چاپلوسی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس دنیا میں تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھا بیان کرتے رہو، اگر تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کرتے رہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز غربت ہے، کیونکہ اس میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔
صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی بدل جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں بلکہ روح پہ لگتا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں، یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ میں نے زندگی سے پوچھا، تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں بلکہ خود پر بیت جانے سے سمجھ آتی ہے۔ کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسا لوگ چاہتے ہیں آپ ویسا نہیں کرتے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا سو کر گزار دو۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ کیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ دیر نہیں ہوتی۔ مکان پکا ہو یا کچا، زندگی گزر جاتی ہے، لیکن ایمان پکا نہ ہو تو قبر کی زندگی گزارنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں وہ آسمانی نعمت جسے ضمیر کہتے ہیں، اسے کبھی نہ کھوئیں۔ اوقات سے زیادہ کسی کی عزت کرنا کسی سے دشمنی کرنے کے برابر ہے، کیونکہ کم ظرف لوگ عزت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ دلوں میں جگہ فنگر پرنٹ کی طرح ہوتی ہے جو کبھی کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ دنیا کی فکر مت کرو، کوئی قبر میں آ کر تمہارا حساب نہیں دے گا۔ صبر کمزوری نہیں طاقت ہوتی ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، بس تم دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، یا رب کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ صبر کرو اور دیکھو اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم نے اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ راحتیں بھی ایسے عطا کرے گا جن کا کبھی خیال نہ گزرا ہوگا۔ بے شک وہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ اے میرے اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرمانا، آمین۔
ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ یقیناً ملنے والا ہو انشاءاللہ۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ جب اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جاتی ہے تو سجدے کے بغیر سکون نہیں ملتا، اور جب وہ رب توڑتا ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا اللہ جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لے کر۔ اگر تھک رہے ہیں تو یاد رکھیں بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے عذر ملتے ہیں۔ لڑکے کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ اور لڑکی کی خوبصورتی جوانی میں پردہ ہے۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر لفظ پر مختلف پل بکھرے ہوئے ہیں۔ پانا ہے منزلوں کو تو تنہا چلا کرو، راہوں میں لوٹ لیتے ہیں ہم سفر کبھی کبھی۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ہر دکھ ہر عذاب کے بعد زندگی انسان پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ، دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساس، خواہشات اور لوگ۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے لیے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص پالو تو یہ حق ہے تمہارا کہ باقی دنیا سے اندھے ہو جاؤ۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگا لیتے ہیں۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا اور دوسروں میں خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ ایک اچھے انسان کی یہ 2 نشانی ہوتی ہیں، نمبر 1 کہ وہ کسی کی شکایت نہیں کرتا، اور نمبر 2 دوسروں میں خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام
مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والے نے بتایا کہ یہ دنیا ایک رنگین دھوکہ ہے۔ استاد کی عظمت کو ترازو میں مت تولو، استاد ایک انمول سا تحفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، پھر چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کسی کافر کا۔ آپ کسی کے ساتھ لاکھ اچھا کر لو، ایک غلطی کر دو تو لوگوں کو وہ غلطی یاد رہتی ہے، اچھی باتیں بھول جاتے ہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ سب کے دکھ میں ساتھ دینے والا انسان اکثر اپنے دکھ میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ رشتوں کے موتیوں کی ڈور جب ٹوٹتی ہے تو دوبارہ جوڑنے پر چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر جاتے ہیں۔ صبر رکھو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ضرور ہوتا ہے۔ مدد مانگنے جاؤ تو ٹالتے ہیں لوگ، بات پتہ چل جائے تو اچھالتے ہیں لوگ۔ بتانا مت کسی کو اپنے گھر کے حالات اے دوست، اکثر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ۔ ایمانداری سے کمانے والوں کے گھر زیادہ تر قرض میں ہی ڈوبے رہتے ہیں۔ کانٹا نکالنے کے بعد چلنے میں جو مزہ آتا ہے، وہی مزہ آنا نکلنے کے بعد زندگی جینے میں آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ سکون وہ نہیں ہے جو پیسہ دے، سکون وہ ہے جو عبادت سے ملے۔ بندے کو اس لقمے پر بھی نیکی ملتی ہے جو وہ خود کھاتا یا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں، دعائیں مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معزز ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو تو سمجھ لینا کہ کسی اور نے تمہیں اپنے لیے اللہ سے مانگ لیا ہے۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ جب نماز تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں، میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دکھ، درد اور تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ تو ایک نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے،
جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب چیز ہے، ایماندار کو بے وقوف اور بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ کسی کے منہ پر بےزتی کرنا اس کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر بھی انجان بننا، چپ رہ کر بھی سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو وہ باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔